یا آستین موڑ کر نماز پڑھنا جائز ہے. کچھ لوگ حرام کہتے ہیں, اس پر کوئی حدیث بھی پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ موڑنا جائز نہیں ہے, پائنچے ٹخنے سے نیچے ہی کیوں نہ جا رہے ہوں. بالکل غلط ہے. اس سے منع کیا گیا آستینیں موڑنے سے. حدیث میں پائنچے موڑنا یا شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ, جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا. تو وہی بات ہے کہ خود اسلام کے حساب سے بن نہیں پاتے تو اسلام کو اپنے حساب سے بنانا شروع کر دیتے ہیں. اب چونکہ ٹخنے کھولتے ہوئے شرم آتی ہے پبلک کو, لوگ کیا کہیں گے, لڑکی والے کہیں گے یہ آ گیا دیکھو ٹخنے اوپر, یہ تو فل ملا لگ رہا ہے. تو اب آپ کو چونکہ شرم آ رہی ہے تو بجائے اس کے ماڈرن بننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ توبہ استغفار کریں, حدیثوں کو ہی گھما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی, آپ کا ازار کبھی ٹخنے سے نیچے نہیں گیا ہے. کسی صحابی کا ازار کبھی ٹخنے سے نیچے نہیں گیا ہے, حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ازار بھی نہیں گیا. اور حضرت عمر تو دیکھتے تھے کسی کا ازار, اگر ازار یعنی کوئی بھی جو اوپر سے آنے والے کپڑے کو کہا, جس میں پینٹ بھی داخل ہے, شلوار بھی داخل ہے, جبہ بھی داخل ہے, حضرت عمر دیکھتے نا تو کوڑے سے اس کے ٹخنوں پہ مارتے تھے. تو اس لیے اسلام کا یہ حکم ہے. آپ کو اگر کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے, مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. بعض دفعہ آفس میں مجبوری ہوتی ہے, وہ ڈریس وہ یعنی باس کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہوتی, وہ جاب سے نکال دے گا. یا آرمی میں بعض دفعہ فوجیوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تو ہر مزاج کا آدمی نہیں ہوتا نا, تو وہ جاب سے نکال دے گا. ایسی مجبوری کے احکام الگ ہیں, لیکن نارملی کسی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ایک اس دور کی بدعت ہے کہ اس طرح کا ایک فتویٰ آج کل چل رہا ہے کہ فولڈ نہیں کرو, تو فولڈ کرنا پڑے گا آپ کو. باقی آستینیں نہیں موڑ سکتے. اس میں بھی علماء نے حد بیان کی ہے کہ آستینیں موڑنا نماز میں اس لیے منع ہے کہ انسان کی جو ہیئت ہے نا, نماز میں جو عرف میں جو ایک ہیئت لوگوں کے لیے قابل قبول ہو, نماز میں اس کو چینج نہیں کر سکتے. جیسے کوئی الٹی قمیض پہن کے نماز پڑھے, تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آستینیں اگر کوہنیوں سے نیچے موڑ لے تو بھی غلط نہیں ہے, کیونکہ اس سے ہیئت چینج نہیں ہوتی, بلکہ یہ رواج ہے. کوہنیوں سے اوپر کا رواج نہیں ہے, تو وہ ایک عجیب سا لگتا ہے نا. ورنہ اسلام کو اس سے کیا غرض ہے کہ یہ موڑ لو نہیں موڑ لو, اس سے کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ نماز پراپر ڈریس کے ساتھ ہونی چاہیے. جب آپ آستینی موڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو پراپر ڈریس نہیں رہتا. اسے پہن کے آپ کسی مجلس میں نہیں جا سکتے. آپ نے کبھی دیکھا کہ دولہا بیٹھا ہو اور یہاں تک آستینیں چڑھا کے جناب وہ بیٹھا ہوا ہو؟ لوگ کہیں گے نا کیا ہو گیا بھائی, کیا خیال ہے؟ تو تھوڑی بہت آستینیں اگر موڑ لی ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہے, بلکہ جن کی آستینیں لمبی ہوتی ہیں ان کو تو ویسے ہی موڑنی پڑتی ہے. یہی وجہ علماء نے بیان کیا کہ اگر کسی کی آستینیں ہیں ہی چھوٹی, کونیوں سے اوپر ہیں, اس میں نماز ہو جائے گی, اس لیے کہ وہ ڈریس کا حصہ ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آستینیں موڑنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو تو وہ کوئی عجوبہ بن کے نہ کھڑا ہو, جیسے الٹی قمیض پہن کے نماز پڑھنا یا کپڑے کی حیت کے خلاف. تو یہ بھی حیت کے خلاف ہے کہ اتنی آستینیں موڑ لیں, لیکن اگر اس کا معاشرے میں عرف ہو جائے اور معاشرہ اسے قبول کر لے تو یہ بھی غلط نہیں رہے گا, پھر یہ بھی جائز ہو جائے گا. ان کے دل سخت ہو گئے تھے. پہلی دفعہ نصیحت اثر کرتی ہے. دیکھو کوئی چوری کرتا ہو, پہلی دفعہ چوری کے خلاف بیان کرے گا نا, اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, یار میں اتنا غلط کر رہا ہوں. اگر وہ چوری چھوڑ دے ٹھیک ہے, نہیں چھوڑے دوسری دفعہ بیان سنے گا تھوڑا اثر کم, تیسری دفعہ سنے گا کم. ایک وقت آئے گا اور چوری اسی طرح کرتا رہے, ایک وقت آئے گا چوری کے خلاف بیان کا اس پہ قطعاً کوئی اثر نہیں, بلکہ ہنسے گا وہ, یار یہ کیا پرانے قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ کیا پرانی باتیں ہیں یار. تو قرآن کہہ رہے ہے یہود و نصارہ کے ساتھ یہی ہوا تھا. الم یأن للذین آمنوا, یہ واقعہ ہے فضیل ابن عیاض, بس یہ واقعہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کو بیٹھے معذور ہے, فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ یہ پہلے بہت ہی مالدار تھے اور عیاش زندگی گزارتے تھے. یہ تو کیا ہوا ہے کہ یہ کہیں جیسے ہوتا ہے نا پروگرام ہوتے ہیں رات کو باندیوں کے نچانے کے, شراب کباب کے, پہلے زمانے میں بھی کچھ عیاش لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے. تو مختلف واقعات ان کے حوالے سے سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو ہو سکتا ہے واقعہ سنانے میں مجھ سے غلطی, کیونکہ مجھے بھی یہ پڑھے ہوئے 25-30 سال ہو چکے ہیں. تو کسی عالم کو اعتراض ہو سکتا ہے نہیں یہ واقعہ یوں نہیں, یہ واقعہ یوں ہے, تو ہو سکتا ہے, لیکن اصل جو بات ہے وہ اس کو فوکس کریں. تو کہیں یہ جو ہے نا وہ موسیقی کے آلات لے کے بجانا شروع کیا انہوں نے, ایک دم آواز آئی,
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم. قرآن کی آیت ہے 28ویں پارے کی. آواز آئی غیبی آواز نا, بعض لوگ کہتے ہیں وہ باجے سے آواز آئی, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں غیبی آواز آئی, واللہ عالم. آواز آئی, یہ شراب کباب میں نا اس میں جو عیاشی کی نیت سے جیسے ہوتا ہے نا سارنگی لے کے بجانا شروع کر دینا, تو آواز ایک دم آئی کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل دہل جائیں, قرآن سے ان کا دل پہ اثر ہونا شروع ہو جائے. کیا یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے ہی اہل کتاب کی طرح ہو جائیں کہ ان پہ نصیحتیں بہت لمبی ہو گئی تھیں, بار بار نصیحت کی گئی, جس کا نقصان کیا ہوا, فقست قلوبہم, نصیحت سن سن کے ان کے دل کیا ہو گئے, سخت ہو گئے. تو کیا ایمان والے بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی نصیحت سنتے رہیں اور ان کے دل کیا ہو جائیں, اگر عمل نہیں کرو گے تو سختی ہو جائیں گے نا. تو قرآن کا انداز یہ, قرآن کہہ رہا ہے الم یعنی, کیا ابھی تک نصیحت قبول کرنے کا ٹائم نہیں آیا, اب کب کرو گے نصیحت قبول. فوراً انہوں نے کہا قد آنا یا ربی, اے میرے رب آ گیا ہے وقت. بس ان کو احساس ہو گیا کہ یہ غیبی آواز کس کی طرف سے ہے, اللہ کی, مجھے تنبیہ ہوئی ہے. انہوں نے کہا قد آنا ہے, اللہ بس آ گیا, میں مزید اب ڈیلے نہیں. ان کو ڈر لگ گیا نا کہ دیکھو اسلامی ماحول تھا نا, نصیحتیں تو سنتے رہتے تھے, علماء سے بھی, واعظین سے بھی, ہر جگہ نصیحتیں ہوتی بھی, شراب کباب موسیقی کے آلات, یہ سب چیزیں شریعت کے خلاف ہیں, آخرت ہے تو, لیکن اثر نہیں ہوتا انسان پہ. آدمی کہتا ہے یار کل سدھر جاؤں گا, کافر تو نہیں تھے تو مسلمان, یار کل ٹھیک ہو جاؤں گا, پرسوں ٹھیک ہو جاؤں گا, بعد میں ٹھیک, ابھی جوانی گزرنے دو. تو جب یہ آیت آئی نا کہ بھائی ٹھیک نہیں ہوگے, دل سخت ہو جائیں گے, نصیحت اثر کرنا چھوڑ دے گی, انہوں نے فوراً کہا قد آنا یا ربی, اے رب وہ نصیحت کا وقت آ چکے. فوراً وہ آلات اپنے پھینکے اور پھر عابد الحرمین کے لقب سے مشہور ہوئے. انہوں نے کہا میں نے جتنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے میں اس کی تلافی کروں گا, اس نقصان کا میں ازالہ کروں گا. حرم میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتے تھے, اور بہت مشہور بزرگ گزرے, ان کا بڑا تذکرہ ہے. انہی کو عبداللہ ابن مبارک نے خط لکھا تھا, یہ بہت اللہ والے تھے نا, حرم میں اعتکاف میں رہتے تھے, بہت عبادت کرتے تھے. تو عبداللہ ابن مبارک ان کے دوستوں میں سے تھے. وہ کیا کرتے تھے, 4 مہینے جہاد میں لگاتے تھے, 4 مہینے تجارت میں, 4 مہینے علم میں, اور 4 مہینے جہاد میں. وہ ان کا یہ, تو وہ جہاد میں جا کے انہوں نے اپنے دوست کو خط لکھا کہ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب, اے حرم میں بیٹھ کے عبادت کر, ان کا لقب بھی تھا عابد الحرمین, اے عابد الحرمین, حرم میں عبادت کرنے والے, اگر تو ہمیں دیکھ لے, لعلمت انک بالعبادت تلعب, تو تجھے لگے گا کہ تو صرف ایک کھیل کر رہا ہے. یہ جو مجاہد کی زندگی ہے, من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخضب, اگر تجھے اس پہ فخر ہے کہ تیرے رخسار بھیگتے ہیں اللہ کے خوف سے, تو ہمیں اس پہ فخر ہے, ہمارے رخسار اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے خون